ناظرین السلام علیکم. علامت مومن کے اس ایپیسوڈ میں ہم آج بات کریں گے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. اکثر ہم مومن کے بارے میں کئی حق جانتے ہیں یا سنتے ہیں اپنی مجالس میں کہ مثلا مومن کی غیبت کرنا جائز نہیں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جایا جائے، یا پھر اگر وہ قرضے میں ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی جائے، اس کی دل آزاری نہ کی جائے. اتنے سارے حق تو ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن مومن ہوتا کون ہے اور ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، آئیے جانتے ہیں. اور اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اس ٹاپک پر ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ناظرین تک ایک صحیح میسج پہنچائیں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. جی آغا، پہلا سوال یہی ہے کہ ایک مومن کون ہوتا ہے، اور کیا ہم جیسے جو عام لوگ ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو مومن کی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں مومن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مومن کون ہوتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے لیے تو بہت گفتگو کی ضرورت ہے. قرآن کریم جو ہم سے خطاب کرتا ہے، کہیں یا ایھا الناس کہتا ہے اور کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے. قرآن کریم چونکہ سب کی ہدایت کے لیے ہے، لہٰذا تمام انسانوں کو خطاب کرتا ہے. خصوصیت کے ساتھ جہاں وہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم تقاضا ہے جو وہ ہم سے کرتا ہے. یا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کوئی روش اختیار کر لیں، تب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یا کسی چیز سے ہم کو روکنا چاہتا ہے، تب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. 89 مقامات 89 ٹائمز قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کی تکرار کی ہے. اب آپ نے کہا کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اس کے لیے اسی یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے صاحبان ایمان، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اب یہ ہمیں یہیں سے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ جب اسلام نے یا ایھا الذین آمنوا کہا تو پھر پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کیوں دی. یہاں پیغام یہی ہے کہ تم زبانی طور پر تو ایمان لے آئے ہو، لیکن اسلام کے تقاضوں کو سمجھو، اسلام کی تعلیمات کو دیکھو اور ان تعلیمات کو پوری طرح اپنی زندگی میں اتار کر پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی اسلام کی تعلیمات کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو. تو یہ ایک گویا پیرامیٹر ہے. اس کسوٹی کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھنا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی حکم اسلام آتا ہے تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کس طرح راہ خدا میں قدم بڑھاتا ہوں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے کہاں رکتا ہوں. اگر میں یہ کام کر رہا ہوں، بہنیں یہ کام کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب وہ واقعاً مومن ہے. اب اس کی تفصیل ہم آگے بیان کر سکتے ہیں، مگر پھر ایک مرتبہ قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ. یہاں بھی تقاضا یہی ہے کہ تم نے زبانی طور پر تو کلمہ پڑھ لیا، اب واقعاً مومن بن جاؤ. تو اب واقعاً مومن کیا ہوتا ہے، وہ بھی قرآن کریم نے علامات بہت سی جگہ بیان کی، احادیث معصومین میں بے شمار جگہ رہنمائی کی گئی. قرآن کریم علامتیں بتا رہا ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں ہم کتنا کور کر سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لہٰذا میں شروع کرتا ہوں سورہ فرقان سے. سورہ فرقان میں قرآن کریم نے 12 علامات مومن کی بتائی ہیں. تو ان 12 علامات پہ اگر ہم غور کر لیں، پہلے تو شروعی بات ہوتی ہے عباد الرحمن. ذرا دیکھیے کتنا اس میں لطف ہے اور کتنی محبت ہے کہ یعنی میں مثال اگر اس کی دوں، ہر بچہ اپنی ماں کو ماں کہتا ہے، لیکن اگر ماں کسی بچے کو یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کے اندر جو ایک یعنی وہ تو بیٹا ہے ہی، لیکن کوئی ایسا کام اس کا ہے کہ جس سے محبت کی وجہ سے ماں کہہ رہی ہے کہ یہ میری خاص اطاعت کرنے والا ہے، یہ میرا خاص دل خوش کرنے والا ہے. تو عباد الرحمن کہہ کے اللہ رب العزت نے خطاب کیا اور کہا کون ہے عباد الرحمن؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ پہلی صفت مومن کی بیان کی کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ رکھتے ہیں.
سنبھل سنبھل کے قدم رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے آہستہ آہستہ قدم رکھنے کا؟ یعنی ایک انسان ہے جو پیر پٹک پٹک کے چلے، یا جس کی چال کے اندر ایک تمکنت ہو، ایک غرور ہو، ایک تکبر ہو، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. اس صفت سے وہ نکل جائے گا. اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، جس کے اندر انکساری اور عاجزی ہوتی جو ہے. عادت ہوتی ہے جوتے کی ٹک ٹک کر کے وہ جان بوجھ کے چلتے ہیں کہ ہاں، یعنی یہ احساس دلانے ہم آئے ہیں. یہ بالکل یہ ایک اپنی طرف متوجہ کرنا. پھر بنی اسرائیل میں جیسا کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ایسے مت چلو زمین کے اوپر پیر پٹک پٹک کے، نہ تو تم پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو. تو بندہ اللہ کا وہ عاجز ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بالکل لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس اعتبار سے کہ لوگ مجھ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، میں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں. یہ پہلی صفت ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. دوسری بات جو قرآن کریم نے کہی تعارف کراتے ہوئے ایک مومن کا، ایک واقعی اللہ کے بندے کا، وہ کہی اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، یعنی سلام متارکت. یہ سلام متارکت ہے بھائی. ہاں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کوئی انسان جو سمجھنے والا نہیں ہے، وہ آپ سے بحث کر رہا ہے، کٹ حجتی کر رہا ہے، اس کا مقصد سمجھنا تو ہے نہیں، اس کا مقصد صرف جواب در جواب. تو ایسے شخص سے جب اللہ کے نیک بندے مومن وہ ملتے ہیں تو وہ اس سے فوراً علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں بڑے وقار کے ساتھ میں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ گفتگو کوئی نتیجہ خیز گفتگو ہونے والی نہیں ہے. تو وہ اوائڈ کرتے ہیں اس کو، اور دور سے کہ اچھا بھائی سلام، تو بھائی تم ہی ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر آج ہم اس طریقے کو اختیار کر لیں تو کتنے مسائل ہیں کہ جن سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں روڈ ریجز کے کتنے واقعات ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے کچھ کہا، پلٹ کے دوسرے نے کچھ کہا، بات بڑھ گئی، اشتعال پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، ایسی جگہوں پر قرآن کی اس آیہ کریمہ کو یاد رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے کہ ہم مومن ہیں، انسان وہاں سے کنارہ کر لے. بھائی ٹھیک ہے، تمہاری ہی بات بڑی ہو گئی، ہماری غلطی تھی بھائی، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں، اب اس بات کو، معاملے کو اسے ختم کیجیے. تو یہ طریقہ عام زندگی میں بھی، اور یہ طریقہ دینی مسائل میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے الجھنا جو ہے وہ کبھی کبھی بے سبب ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کیونکہ اگر ایک آدمی نے پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے، کوئی بات اس نے سوچ جی، اس کو بدلنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں نتیجہ خیز گفتگو نہیں ہے، تو پھر اوائڈ کیجئے. لا اکراہ فی الدین، تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، وہاں سے کنارہ کر جائیے. یہ ہے دوسری صفت. میں اب جلدی بیان کروں گا تاکہ بات ایک نتیجے تک پہنچ جائے. پھر جو بات کہی، اب اس کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے قرآن کریم اس صفت کو بیان کر رہا ہے کہ یبعتون بربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. راتوں کو عبادت میں گزارنے والے اللہ کے بندے. ہاں، یہ میں عرض کروں کہ دوسری جگہ قرآن کریم نے کیا کہا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے تمہارے قرار دیا ہے. اور واقعاً اگر اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے نہ بنایا ہوتا اور انسان پہ نیند طاری نہ ہوتی تو ذرا سوچئے کہ کیا کیفیت ہوتی انسان کی. نیند کسی بھی، مشہور ہے کہ سولی پہ بھی انسان کو نیند آ جاتی ہے. تو نیند نہ ہو اگر، تو جو دنیا پرست ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اپنے ایک ایک لمحے کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ جو دنیا جمع کر لیں، دولت جمع کر لیں، تو نیند اگر نہ طاری ہوتی ان کے اوپر تو اپنے آپ کو تباہ برباد کر لیتے. کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کو جاگنا پڑتا ہے رات میں، تو کتنا وہ تدبیریں کرتے ہیں اس کے لیے، اور نیند پھر بھی آ رہی ہوتی ہے. چونکہ نیند جو ہے وہ انسان کے دن بھر میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے اس کے جسم میں، دن بھر میں جو تھکان ہو گئی ہے، وہ تھکان اس کی دور ہو جائے، پھر تازہ دم ہو کے کھڑا ہو جائے. تو رات کو رکھا اس کے لیے. مگر اہل ایمان کی شان یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس رات کو جو نیند کے لیے قرار دی گئی، اس میں سے بھی کچھ حصہ، اتنی شدت اسلام نہیں چاہتا کہ آپ پوری رات کھڑے رہیے، کچھ حصہ اس میں سے مخصوص کر دیتے ہیں اپنے رب کے لیے، عبادت کے لیے. ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے. دیکھیے، ویسے بھی انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے گھر سے دور ہے،
تو رات میں جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر والے ضرور یاد آتے ہیں. بالکل. تو محبت کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سب سے کٹ جائے, ہٹ جائے, الگ ہو جائے, اور تنہا ہو, اس کی ساری توجہات ایک طرف ہوں, تب اس کو اپنا محبوب یاد آئے. تو ہم, اللہ رب العزت ہمارا محبوب ہے, کاش کہ واقعاً وہ ہمارا مقصود اور محبوب بن جائے. تو اس کے لیے کہا کہ رات میں وہ کچھ وقت ضرور نکالتے ہیں, کچھ حصہ. پھر عذاب جہنم سے وہ پناہ طلب کرتے ہیں. دیکھیے انسان کے لیے کامیابی کیا ہے, بتایا گیا. آقا نے فرمایا کہ تمہارے نفس کی, امیر المومنین فرماتے ہیں, تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. اگر اس سے کم پر اس کو تم نے فروخت کیا تو تم نے گھاٹے کا سودا کیا. خسارہ, بہت خسارہ ہوا. اور خسارے سے بچنا کیسے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے بچنا ہے تو ایمان, عمل صالح, تواصوا بالحق, تواصوا بالصبر, نیکی کی دعوت, لوگوں کو بلانا. تو یہ ان کی تیسری یا چوتھی پانچویں جو خصوصیت بھی بن رہی ہے وہ یہ ہے اللہ کے ان بندوں کی کہ وہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچاتے ہیں. یعنی ہر اٹھنے والے قدم پر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف تو ہم کو نہیں بڑھائے گا. تو یہ اپنے آپ کو محتاط رکھنا بالکل ہر وقت, یہ ایک مومن کی شان ہے. پھر آگے بات چلی اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ لم یسرفو ولم یفترو, نہ وہ خرچ کرنے میں اتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ سب خرچی کر ڈالیں اور اسراف کریں, اور نہ بالکل کنجوس اور بخیل ہو جاتے ہیں, بلکہ ایک درمیانہ راستہ جو ایک صاحب عقل کو اپنانا چاہیے کہ نہ بالکل کنجوسی کریں کہ بالکل ہاتھ تنگ ہو جائے. وہ جس کو ایک دوسری جگہ بھی بتایا گیا, یہ بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل کی 29ویں آیہ کریمہ میں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو اپنی کہ اتنے کنجوس ہو جاؤ, اور نہ جو ہے وہ بالکل لٹانے لگو. ایک درمیانی راستہ اپنانا یہ ایک مومن کی شان ہے. اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور اپنے برادر مومن کی ضرورت کو پوری کرتا ہے, فقراء کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. مگر یہ نہیں, اس سلسلے میں اور ذرا ذہن قریب آ جائے تو میں عرض بھی کر دوں. واقعہ ملتا ہے سعد بن وقاص کا. یہ بہت بیمار ہو گئے تھے, تو انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اتنا بیمار ہوں تو پتہ نہیں میں بچوں گا زندہ یا نہیں, تو یہ ساری دولت میں صدقہ کر دوں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس میں سے 2/3, کہا کہ 2/3 کی بھی اجازت نہیں ہے. کہا کہ 1/3 کر دوں؟ تب پیغمبر نے کہا کہ اچھا اگر اتنا تمہارا جی چاہتا ہے تو 1/3 جو ہے اس میں سے تم صدقہ کر دو. اور پھر اس کے بعد جو بات کہی, جو پیغام دیا وہ یہ کہ کچھ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے وارث محتاج ہو جائیں اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ان کے لیے آ جائے. تو خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور اس وقت جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تب یہ ظاہر ہے کہ سپورٹ کرنا, اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو بھی یہ ترجیح دے دیتے ہیں, لیکن اسراف کرنے سے بچتے ہیں. اگر اور کیا کیا علامتیں قرآن میں ملتی ہیں؟ تو مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں, ایسے لگتا ہے یہ تو پریکٹس کرنا آسان ہے, لیکن لوگ کرتے ہوں گے. اس کا اپوزٹ تبھی قرآن میں آ رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. قرآن کریم نے ہم کو راستہ دکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یا میں یا کوئی سننے والا یہ سمجھے کہ ایک ہی رات میں میرے اندر یہ ساری صفات پیدا ہو جائیں گی, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان صفات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. ایک ڈائری بنا لیں, اس میں لکھ لیں کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم سے چاہی جاتی ہیں, اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں, انٹروسپیکشن کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا واقعی میرے اندر یہ خوبیاں ہیں یا ابھی نہیں ہیں. نہیں ہے تو میں آہستہ آہستہ ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر قرآن کریم کہتا ہے, اب بتایا گیا کہ 3 بڑے جرم ہیں گناہان کبیرہ, کہا کہ وہ ان کے یہ قریب نہیں آ سکتے اس کے. شرک, قتل اور زنا, ان کے لیے بتایا گیا کہ یہ ان کے قریب نہیں آئیں گے. یعنی یہ صفات ایسی خبیثہ صفات ہیں کہ یہ ان کے اندر نہیں پائی جا سکتی. تو یہاں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں عبادات میں اپنی غلط فہمی کی بنا پر, اپنے نہ جاننے کی بنا پر کوئی ایسا تو عمل نہیں کر رہے کہ جو شرک میں شمار ہوتا ہو.
یہاں خاص طور سے کہا گیا کہ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کو بلاتے ہیں، تو اللہ کو پکارنے والے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، پیغمبر اکرم سے فرمایا کہ جو پوچھتے ہیں آپ سے آ کر کہ کہاں ہے اللہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں. تو پکارنا ہے اللہ کو، دعوت دینی ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ شرک کرنے والا وہ ظالم ہے، وہ اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. اور کہہ بھی دیا اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین سے احسان کی بات سے پہلے یہ بیان کر دیا کہ بس اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی. چنانچہ یہ ان کی. اور ایک بات آگے بڑھ کے بتائی کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یہ. اچھا دیکھیے جھوٹی گواہی اصل میں کیا ہے؟ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص سچا ہے اور آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ جان بوجھ کر اس کے حق کو پامال کر رہے ہیں. جی تو کسی کے حق کو پامال کرنے والا کیا مومن ہو سکتا ہے؟ بالکل. لہٰذا یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہ ایک اعتبار سے شرک سے روکا گیا، قتل سے، زنا سے اور جھوٹی گواہی سے. جی اور واقعاً اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے جو زور دیا ہے جن چیزوں پر، ایک تو اللہ کی عبادت خالص ہو، اسی لیے کلمے میں پہلے لا الہ، پہلے انکار کرو معبودان باطل کا، پھر اقرار کرنا. تو شرک سے بچو. قتل، انسانی جان کا کتنا احترام کیا ہے قرآن کریم نے. تو شرک، قتل، زنا اور جھوٹی گواہی، ان سے روکا ہے کہ یہ مومن کے اندر کبھی پائی نہیں جا سکتی. لہٰذا ان پر نظر رکھنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرک کے بارے میں تو بتا دیا کہ اللہ سے جو محبت ہے، اشد حب للہ، وہ خالص محبت ہو اللہ سے اور خالص اس کی عبادت ہو. اس کے اندر اگر دکھاوا بھی شامل ہو رہا ہے کہیں، تو کبھی کبھی وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں انسان کسی اور کو شریک کر رہا ہے، دکھاوا اگر کر رہا ہے تو. پھر قتل سے روکا. ظاہر ہے کہ انسانی جان کا احترام تو قرآن کریم نے واضح طور پہ بتا دیا. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک بے خطا کو قتل کر دیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی ایک کو بچا لیا تو پوری انسانیت کو بچا لیا. تو قتل سے روکا. اور زنا کے لیے تو کہہ دیا ولا تقربوا الزنا، قریب بھی نہیں جانا، اس راستے کی طرف بڑھنا ہی نہیں، ادھر دیکھنا ہی نہیں. ان سارے راستوں پر پابندی لگا دی. پھر آگے چل کے ایک صفت بیان کرتا ہے قرآن کریم، یہ سورہ فرقان میں، اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو وہ بہرے نہیں ہو جاتے. یہ بھی بہت اہم پیغام ہے کہ آپ اس پہ کہ بہرے اور گونگا ہو جائے انسان، حق بات کو سن کر اور ایک کان رکھنے کے باوجود نہ سن سکے. جس کو دوسری جگہ بھی کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہاں بھی صفات بتائیں کہ ایسے لوگ جو کان رکھتے ہوئے نہ سن سکیں، جو آنکھ رکھتے ہوئے نہ دیکھ سکیں، جو دل رکھتے ہوئے نہ غور و فکر کر سکیں، تو وہ جو ہیں وہ چوپائے ہیں، حیوان ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو یہاں یہ متوجہ کیا جا رہا ہے اس طرف کہ جب اللہ کی آیات کی ان پر تلاوت کی جائے، غور سے سنتے ہیں اس کو، جو اپنے 5 سینسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اپنے ایمان، اپنی معرفت اور اپنی اللہ سے تعلق کو خالص بنانے میں. اب یہ بھی دیکھیے، ہم اپنے معاشرے میں اگر اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو آپ کسی کو بتانا چاہیں کوئی بات کہ بھئی یہ دیکھیے آیت قرآن کی یہ کہہ رہی ہے اور حدیث پیغمبر یہ ہے، تو بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا رویہ کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ بھئی تم کو اپنی قبر میں جانا ہے اور مجھ کو اپنی قبر میں جانا ہے، لہٰذا مجھ سے یہ سب باتیں نہ کرو، مجھے مت بتاؤ. میں یہ بالکل ان مشرکین جیسا رویہ ہے کہ جو انبیاء کو جھٹلاتے تھے. وہ انبیاء سے یہی تو کہتے تھے کہ آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے. تو یہاں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ غور و فکر کریں، اور مومن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مومن دعوت دیتا ہے، پہچانتا ہے، اور وہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی کہ جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ ان باتوں کا اس پہ اثر ہونے والا نہیں ہے تو زیادہ بحث تو پھر لکم دینکم ولی دین، جاؤ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. آقا یہ تو رہی قرآن کی بات،
احادیث میں ہمیں مومن کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ احادیث کے اندر جو مومن کی علامات بیان ہوئی ہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں. امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تو وہ مشہور روایت ہے جس کو ہم سنتے ہیں, خاص طور سے اربعین کے دن تو اس کو ضرور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے, نمازوں میں بسم اللہ کو جہری یعنی بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اس کی, اور انگوٹھی پہنتا ہے عقیق کی اپنے دائیں ہاتھ میں, اور زیارت اربعین کی تلاوت کرتا ہے. اس اعتبار سے بیان کیا گیا. اور اگر جنرل دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بہت ہی, یعنی اگر ہر بات امام کی اہم ہوتی ہے لیکن آج کے پس منظر میں وہ بات بہت ہی اہم ہو جاتی ہے کہ جس میں امام نے کہا کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں. اگر اس پہ ہم غور کریں تو یہ آج کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ میں دوسروں کے سامنے تو مقدس ہوں, اور لیکن یہ اس میں مجھے کہنا پڑے گا معذرت کے ساتھ کہ اس وقت جو یہ سیل فون ہے ہمارا, جسے ہم نے ہیل فون بنا لیا ہے, یہ اس میں بہت ہی برا کردار ادا کر رہا ہے. کہ امام نے جو فرمایا کہ تنہائیاں ایک مومن کی پاک ہوتی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. واقعاً اگر اپنے کردار کو بدلنا ہے تو ہم کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ میرا کوئی بھی عمل کس کے لیے ہے, وہ اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. کیا کانٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. ظاہر ہے ہر چیز ہماری شخصیت پر, ہماری نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہے. تو انسان سے اسی لیے کہا گیا کہ ماحول جو ہے اپنا دیکھو کہ کس ماحول میں ہو. قرآن کریم نے تو منظر پیش کر دیا کہ پوچھا جائے گا کچھ لوگوں سے جن کا نامہ اعمال سیاہ ہوگا کہ فیما کنتم, تم کہاں تھے, اور وہ بہانے بازی وہاں پہ بھی کریں گے جیسے دنیا میں کیا کرتے تھے. کننا مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین پہ کمزور کر دیے گئے تھے, ہم کیسے اپنا ریلیجن پریکٹس کرتے اور کیسے ہم صحیح راستے پہ چلتے, کہ ہم تو کمزور کر دیے گئے تھے, حالات ایسا تھا, ماحول ایسا تھا, وہی ساری باتیں جو اکثر آ جاتی ہیں زبانوں پر. تو اس وقت پوچھا گیا کہ کیوں, علم تکن ارض اللہ واسعہ, کہ اللہ کی زمین جو ہے وسیع نہیں تھی. اگر تم کو ایک جگہ پریکٹس کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اور تم واقعی مومن نہیں بن پا رہے تھے وہاں, تو ہجرت کر جاتے, اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی, کہیں اور چلے جاتے. تو اس اعتبار سے متوجہ کیا گیا ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دین کی حفاظت کی. اگر ہم کئی کنٹریز میں دیکھتے ہیں حجاب بین ہو گیا ہے یا آپ کو پریکٹس نہیں کرنے دیا جا رہا, تو مائگریٹ کر جانا از مور امپورٹنٹ وہاں رہنے سے زیادہ. ظاہر ہے چونکہ یہ دنیا تو ہے ہی سرائے فانی, اور جتنی یہاں کی آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں وہ وقتی ہیں, لیکن اصل جو ہماری دولت ہے ایمان کی دولت, اسے اگر نہ محفوظ کر پائے ذرا سی لذتوں کی وجہ سے, خواہشات کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, تو پھر کتنے خسارے کا سودا ہوگا. اور یہ چھوٹی سی زندگی اور اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی, تو اس کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے خواہشات کو ترک کرنا پڑے, وطن کو چھوڑنا پڑے, ایک جگہ کا آرام و آسائش چھوڑ کے دوسری جگہ جانا پڑے, تو یہ بہت انسان کو ہلکا معلوم ہوگا اگر واقعاً وہ اپنے مقصد حیات پر اور اپنی آخرت پر اور اپنی جنت پر نظر رکھے. آغا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے, تو ابھی ہم صرف ایک آخری سوال لیں گے, پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. تو ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ ایک مومن میں اور ایک مسلمان میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے, یا ہر مسلمان مومن کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال بھی کافی وقت طلب ہے, مگر میں صرف اتنا اس وقت اتنا عرض کرتا ہوں, ایک حدیث پیغمبر سے استفادہ کرتے ہوئے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون, مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, امن و امان میں رہیں, اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی. اچھا, یہ ہے ایک مسلمان کا ڈیفینیشن تو نہیں اس کو کہہ سکتے, لیکن جو ایک سرسری نظر پہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان ہوا, زبان پہ اس کی کلمہ جاری ہو گیا,
تو اب کم سے کم اس سے اتنا تو ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ کو سنبھال لے. پھر ذرا سا دوسری طرف اگر دیکھیں تو پھر ایک دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں المسلم من سلم الناس. مسلمان وہ ہے کہ جو تمام انسان جس سے سلامت رہیں. دونوں جگہ مسلمان کو بتایا گیا. یہیں پہ درجے کا فرق سمجھ لیجئے کہ ایک انسان وہ ہے جو صرف مسلمانوں کا خیال کرتا ہے, اور ایک مومن وہ ہے جو صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے محافظ امن بن جاتا ہے. اور اب اس میں غور کرتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ جب زبان اور ہاتھ دونوں سے کسی کو اذیت دینے سے روکا گیا ہے, تو اگر کوئی کسی کو زبان سے اذیت پہنچا رہا ہے, اگر کوئی کسی کے خلاف اسلحہ اٹھا رہا ہے, اگر کوئی کسی کو بے جرم و خطا قتل کر رہا ہے, تو اب آپ بتائیے کیا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو کہلائے گا تو جو آپ کے سامنے خبریں آئیں گی, جو آپ کو بتایا جائے گا, اس میں اس کو بھی مسلمان بتایا جائے گا. لیکن اگر یہ ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں تو وہ مومن کی کیٹیگری سے تو نکلا ہی, وہ مسلمان کی کیٹیگری سے بھی نکل جاتا ہے. اگر اتنے افسوس کی بات ہے, مطلب جو دین آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں, اسی دین کو آج دہشت گرد بتا دیا گیا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ وائلنٹ لوگ انہی کے یہاں پائے جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو قتل کرنے میں بلیو کرتے ہیں. بہت وہ اس کا سبب وہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت خود نہیں جانتی کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں. یہی سبب ہے اس کا. اور جس دن ایک مسلم, چونکہ آپ آئندہ بھی بات کر رہے ہیں لہٰذا اس کو میں اس وقت روک رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ جس دن ایک مسلم مومن بننا سیکھ گیا, اس دن ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا اور اسلام کی طرف خود بخود لوگ آنے لگیں گے. تو آگا اسی نقطے پر اس گفتگو کو چھوڑتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. ظاہر ہے ہم قرآن تو بھائی ہم نے اٹھا کے طاق پہ رکھ دیا ہے اور ہم اسے دوبارہ پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں, لیکن اگر ہم صرف ایسی گفتگو سن لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. یہ رہی تھوڑی سی گفتگو علامت مومن کے بارے میں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور جانیں گے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. شکریہ, خدا حافظ.